الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن سے بات چیت چلی آ رہی تھی کہ انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی زندگی، ہماری جو کمیونٹی والی زندگی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا زور دینا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری اجتماعی زندگی، جو کمیونٹی والی زندگی ہے، وہ اور مضبوط ہوتی جائے۔ ہمارے جو کمیونٹی ہے، ہماری اجتماعی زندگی ہے، ہمارے جو محلے والے ہیں، بلکہ ہمارے پورے علاقے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، ان کا آپس کے اندر لگاؤ اچھا پازیٹیو انداز کے اندر ہو۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام نے اس کے اوپر بڑا ہی زور دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کی بڑی ہی ترغیب دی ہوئی ہے، اور اس کے کئی مثالیں دی تھی، اور پھر آگے یہ باتیں عرض کر رہا تھا کہ وہ کون سے کام ہے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے معاشرت کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر، ہماری اجتماعیت کے اندر اور زیادہ مضبوطی آ سکتی ہے۔ تو من جملہ ان میں سے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنی طور پر کوئی چیز پکائیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے کھانے کی چیزیں چاہے گھر پر ہوں، باہر ہوں، کام پر ہوں، تو ان کو دوسرے کے ساتھ اس انداز کے اندر شیئر کریں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ مل حج المبرور، کہ حج مبرور اور مقبول کیا ہے، تو من جملہ فرمایا ان چیزوں میں سے اطعام الطعام، وہاں کھانا خوب لوگوں کو کھلانا۔ پھر من جملہ ان چیزوں میں سے یہ بات عرض کی تھی کہ افشوا السلام بینکم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلاؤں کہ اگر وہ تم کام کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے آپس کے اندر پیار محبت کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، آپ ہمیں ضرور ارشاد فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس کے اندر سلام کو کثرت سے پھیلاؤ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام دو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام دو۔ تو جیسے پچھلے سیشن کے اندر تفصیلاً عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ سے بھی پیار محبت بڑھتا ہے،
اور پھر اس کے بعد عیادت المریض کہ بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، جو گھروں کے اندر ہو، جو ہسپتالوں کے اندر ہو، اور اسی طرح جو ہومز کے اندر ہوں، ہاسپس کے اندر جو ہوں، ان کے پاس جا کر ان کی بیمار پرسی کرنا۔ اس کی وجہ سے ان کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو واپس آ کر آپس کے اندر جو پیار محبت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس کی بڑی ہی تفصیل عرض کی تھی کہ بیماروں کو جب ہم وزٹ کرتے ہیں، بیماروں کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کس انداز میں جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جایا کرتے تھے تو اس کو تسلی دیتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، فکر نہ کرو، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی بیمار ضرور ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بیمار پرسی مسلمانوں کی بھی، غیر مسلموں کی بھی، اپنوں کی بھی، پرایوں کی، ہر آدمی کی آپ بیمار پرسی کرتے رہیں۔ یہ نہیں کیسے آج کل ایک ٹرینڈ چلی آئی ہوئی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی تو بیمار پرسی کرتے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کی نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی بیمار پرسی کرنی چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ سے دلیلیں عرض کی تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے پاس بھی جاتے تھے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اور پھر بیمار پرسی کے کچھ فضائل بھی عرض کیے تھے۔ آگے اگلی ایک اور چیز کہ جس کی وجہ سے کمیونٹی کے اندر بڑا ہی پیار محبت بڑھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا اتباع الجنائز۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وہ جو جنازہ ہوتا ہے اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا اور اس کا ساتھ دیتے رہنا، فرمایا یہ بھی کمیونٹی کے اندر بڑا ہی، اور اجتماعیت کے اندر اور ہماری معاشرت کے اندر بڑا ہی جوڑ پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی فوت ہو جائے تو ان کی یہاں جا کر ان کی تعزیت کرنا، تعزیت کا مطلب ان کے پاس جا کر ان کو تسلی دینا، اور پھر جب جنازہ کا وقت آوے تو جنازہ ادا کرنا، بلکہ ہو سکے تو اس کے قبر تک، دفن ہونے تک انتظار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے ہی فضائل بتلائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کے جنازے کے اندر حاضر ہوتا ہے تو اس کو 1 قیرات ملتا ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کے اس کے قبر تک جاتا ہے اور اس کے دفن ہونے تک انتظار کرتا ہے جب تک کہ وہ دفن نہ ہو جائے، تو فلہ قیراتان، اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ قیرات اب اس کو ثواب ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ تمہیں جو نظر آتا ہے، مدینہ پاک سے تھوڑا سا باہر نکلو تو بہت بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 7 میل لمبا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بڑا پہاڑ ہے تو اس اتنا ثواب جو ہے، اس جتنا ثواب، اس کو 1 قیرات کہتے ہیں۔ تو جو شخص جنازے کے اندر حاضر ہوتا ہے اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص قبرستان تک جا کر اس کے دفن تک انتظار کرتا ہے تو فرمایا اس کو 2 پہاڑ، احد پہاڑ جو ہیں، اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ لیکن اب ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو شخص فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے پیچھے اگر ہم اس کے جنازہ ادا کریں اور اسی طرح پھر قبرستان تک، تو اب یہ تو فوت ہو گئی ہیں، اس کا ہمارے ساتھ اب کیا تعلق ہے؟ یہ اب ہمارے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صرف اس ہی کی بات نہیں جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیونکہ جب وہ فوت ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخص یا تو کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا ہوگا، یا اگر عورت ہے تو کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی والدہ، کسی کی بیٹی ہوگی۔ تو جب آپ تعزیت کے لیے جائیں گے تو پورے اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے تعزیت کی، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ ان کو اس وقت تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ شخص اپنا وقت نکال کر ہمارے اس پریشانی کے وقت
ہمارا ساتھ دے رہا ہے یا دے رہی ہے تو اس کے اوپر بڑا خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی، کسی کی ماں فوت ہوتی ہے اور آپ اس کے پاس جا کر تعزیت نہیں کرتے، اگر آپ قریبی رشتہ دار ہیں یا ان کو آپ سے توقع ہے اور آپ نہیں جانتے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کی پریشانی کا وقت تھا، ان کے پاس آ کر ان کو تسلی دینے کا وقت تھا۔ آپ ایسے پریشانی کے وقت جب ان کے پاس اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے نہیں گئے تو پھر کس اور موقع کے اوپر ان کو آپ کی ضرورت ہے؟ تو آپ کے ادھر جانے سے اور پھر جب آپ جنازے کے اندر حاضر ہوتے ہیں، یہ آخری ایک قسم کا سلام ہوتا ہے اس میت کے ساتھ، جو شرعی طور پر اس کے ساتھ جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں، جنازہ کا ادا کرنا فرض کفایہ ہے۔ تو جب آپ ادھر حاضر ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی وہاں رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست و احباب ہوتے ہیں یا جان پہچان والے ہوتے ہیں، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ شخص بھی آیا تھا۔ اسی طرح جب آپ دفن کے لیے حاضر ہوتے ہیں قبرستان تک، تو وہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں پیچھے، وہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ جنازے کے اندر پھر بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اسی طرح تعزیت کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن دفن تک، قبرستان تک بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں تک جو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہر ایک آدمی کو اور زیادہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ آخری موقع ہے۔ اب ہم جب اس کو قبر کے اندر دفن کر دیں گے، اوپر اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، تو وہ بہت سخت موقع ہوتا ہے، بہت دکھ کا موقع ہوتا ہے کہ یہ آخری موقع ہے کہ ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے، چاہے مرد ہو عورت ہو جس کا بھی، تو وہ آخری موقع ہوتا ہے۔ اور اس وقت خفگی جو ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، اس وقت بڑی ہی پریشانی، بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو بھی تھوڑی سی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس وقت بھی حاضر ہونا یہ بہت اہم ہے۔ وہاں جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کو بڑا ہی اس سے بڑی ہی خوشی ہوتی ہے، بڑی ہی تسلی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس جگہ کے اوپر بھی حاضر ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر مسلمان کے حق میں سے یہ بات فرمائی کہ اس کے جب وہ سلام دے اس سلام کا جواب دینا، جب وہ چھینکے، اس کو سنیز آئے تو وہ کہے گا الحمدللہ، اور سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور پھر یہ کہے گا یہدیکم اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کے پاس جا کر اس کی عیادت کرنا، اس بیمار کے پاس جا کر اس کی عیادت کرنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اور جو جنازہ ہوگا تو جنازے کے پیچھے چلنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مسلمان کا حق ہے۔ لیکن دوبارہ یہ عرض کرتے جاؤں کہ صرف یہ مسلمان ہی کے لیے نہیں، اگر کوئی غیر مسلم بھی فوت ہو جائے تو اس کی آپ تسلی کے طور پر جا سکتے ہیں۔ اگر اس کا جنازہ ہو رہا ہے اور اس کے جان پہچان والے ہیں تو جنازے کے اندر شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پیچھے ایک سائیڈ میں رہ کر آپ اس کا ساتھ اس انداز میں دے سکتے ہیں۔ گھر والوں کا، دوست احباب، آپ کی کولیگز ہیں، اگر اس کو دفن کے لیے لے جا رہا ہے تو آپ اس کے دفن تک اس کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلمان کے لیے، یہ معاشرت کے مسائل ہیں۔ آپ اپنی معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے محلے کے اندر اگر کوئی فوتگی ہو جاوے اور پہلے ان کے ساتھ جانا آنا نہیں تھا، اتنی پہچان وغیرہ نہیں تھی، لیکن ان کی یہاں جب فوتگی ہوئی، وہ بیٹھے، آپ ان کی تعزیت کے لیے گئے، تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کے ساتھ کھل جائیں گے، آپ ان کے ساتھ کھل جائیں گے، ان کے رشتہ دار آپ کو دیکھیں گے، آپ کے رشتہ دار ان کو دیکھیں گے، اور گل ملنے کا اور آپس کے اندر دوستی، پیار، محبت، محلہ داری، یہ تمام کی تمام چیزیں اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کے خیر خبر پوچھیں گے، آپ ان کی خیر خبر پوچھیں گے، اور آج اگر آپ ان کی تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر حاضر ہوئے ہیں تو پھر جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، آپ کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے گی، تو ظاہری بات ہے they will feel obliged to come، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی غمی کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اس لیے سوسائٹی کو اکٹھے رکھنے کا اور
آپس کے اندر پیار محبت کے بڑھانے کا، معاشرت کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا ایک اور طریقہ اتباع الجنائز. جنازہ جب ہو تو جو ہی ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کے ساتھ رہنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جس کی وجہ سے معاشرت کے اندر فرمایا شکر، ایک دوسرے بی گریٹفل ٹو ون اندر، ایک دوسرے کا اپریشیٹ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنی بھی یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں یہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ سے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا جب وہ اس کے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ خیرخواہی کا کام کرتے ہیں، تو جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کیا، تو فی الحقیقت اس نے گویا اللہ رب العزت کی ناشکری کی. اس نے گویا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو گویا اس نے اللہ کی ناشکریت کی. لوگ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں اور اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی حق ہے، چاہے اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو زیادہ مال دیا ہو، اللہ نے اس کو عزت دی ہو، یا اللہ نے اس کو مرتبہ دیا ہو. مال، مرتبہ اور اپنی عزت اللہ رب العزت نے، یا اولاد وغیرہ یا کسی اور چیز کی وجہ سے اس کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہو، اور اس کی وجہ سے جب لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، تو ہی ٹیکس اٹ فار گرانٹیڈ کہ چلو لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، ان کو اپریشیٹ لوگ جب اس کے ساتھ بلائی کرتے ہیں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا، تو فرمایا فی الحقیقت اس نے اللہ کی ناشکری کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا کہ وہ آپ کے ساتھ اس انداز میں پیش آئیں، وہ آپ کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، وہ آپ کو آ کر ہدیہ دیں، وہ آپ کے اس غمی اور خوشی کے اوپر حاضر ہوں، وہ آپ کو راستہ دے دیں، آپ کی بیماری کے اوپر آپ کے پاس آئیں، جتنی بھی کوئی بھی بلائی ہو. یہ تو کچھ مثالیں میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے گھر کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کے ساتھ چائے پئیں، کھانا پئیں، اپنے ساتھ بلائیں، آپ کے ساتھ باتیں کر کے آپ کا دل بہلائیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ہماری توجہ ان کی طرف جاتی نہیں ہے، لیکن لوگ اپنا وقت نکال کر آپ کے ساتھ جب حسن سلوک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو ایک تو دل کے اندر اس خوشی کا اظہار کرنا، اور ایک زبان سے بھی اس خوشی کا اظہار کرنا. شکر 3 قسم کا ہوتا ہے: شکر باللسان، شکر بالاعمال، اور شکر بالافکار. شکر بالافکار، ذہن کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنا کہ یہ شخص یا ان چیزوں نے یا ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. شکر باللسان، اپنی زبان سے ادا کرنا اس شخص کا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ جو میرے ساتھ یہ شاپنگ کروائی، اٹس سو نائس آف یو، آپ نے یہ دروازے کھولے میرے لیے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہاں سے لے کر وہاں تک آپ نے مجھے لفٹ دی ہے گاڑی کے اوپر، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ کام کیا، آپ یہ کھانا ہمارے گھر کے اوپر لے آئی، تھینک یو ویری مچ. تو شکر جو ہوتا ہے زبان سے بھی، اور پھر شکر بالاعمال، اعمال کے ذریعے، صرف زبانی شکر نہیں بلکہ لوگوں کو اس کا بدلہ بھی دیتے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیا کرتا تھا یا آپ کے ساتھ کوئی نیک کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی نیک کام کرتے. تو وہ آپ کے ساتھ نیک کام کرے، آپ شکر بھی ادا کرتے رہیں، پھر اس کے ساتھ نیک کام کریں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، وہ اس طرح پھر آتا جاتا رہے گا، اور آپس کے اندر معاشرت جو ہے وہ مضبوط رہے گی. اب آگے یہ کہ یہاں سے یہ بات میں آگے یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی فطرت اللہ رب العزت نے اس طرح بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہ کرو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کا شکریہ ادا نہ کرو تو چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے، لیکن دل میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مجھے ایکنالج تو کرے، اپریشیٹ تو کرے، یہ کہے تو صحیح کہ
یہ میرے ساتھ تم نے اچھا کام کیا، اور جو اس طرح نہیں کرتا تو اگلے آدمی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور پر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو، بارش ہو رہی تھی، آپ نے کسی کو اپنی گاڑی کے اندر لفٹ دی ادھر تک، اور یہاں سے لے کر وہاں تک آپ کو لفٹ دی، آپ اپنے گھر کے پاس اتار دیا، آپ نے ویسے ہی دروازہ بند کر کے نکل گئے، تو اس نے اگرچہ دل کی صفائی اور دل کے خلوص کے ساتھ آپ کو بارش سے، برف سے یا لمبا راستہ بچانے سے آپ کو گھر تک گاڑی کے اندر لفٹ دے دی، لیکن اگر آپ ویسے ہی نکل گئے تو اس کے دل کے اندر ہوگا کہ بھائی میں نے اس کو گاڑی کے اندر لفٹ دی تھی اور اس نے شکریہ ادا تک نہیں کیا، اگلی مرتبہ نہیں دیتا ہوں، یہ اگلی مرتبہ دل انسان۔ اور اسی شخص کو اگر آپ کہیں مہربانی جی، جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ جو کام کیا آپ کے بڑی ہی مہربانی جی، تو وہ بھی کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، دل کے اندر خوش ہو جائے کہ اس نے میری اس بات کو، میرے اس کام کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کا شکر ادا کیا ہے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جب میں کسی کے لیے کوئی کام کروں تو اس کو اپریشیٹ کرے۔ اب سوسائٹی کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ پہلے میں نے کچھ اعمال بتلائے ہیں کہ یہ بھی ہمیں کرنا ہے، یہ بھی ہمیں کرنا ہے، یہ بھی ہمیں کرنا ہے، اور بہت سارے جو میں نے ابھی ذکر نہیں بھی کیے۔ جب ایک شخص اپنی طرف سے وہ کام کرتے ہے، آپ کی عیادت کے لیے آتا ہے، بیمار پرسی کے لیے، اور آپ اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے، وہ آپ کو سلام دیتے، آپ اس کو توجہ نہیں دیتے، وہ آپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے، آپ اس کو توجہ نہیں دیتے، تو بجائے جڑنے کے وہ اور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کی اس بات کو اپریشیٹ کیا، بڑی مہربانی جی، آپ آئے تھے ہماری ملاقات کے لیے، سو نائس آف یو، آپ نے وقت اپنا نکالا، یا بھائی آپ نے یہ جو کھانا بھیجا ہے، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، آپ نے بڑی یہ تکلیف کی، اگلے آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ نے فلاں کام کیا تھا، ہمارا گارڈن جو ہے وہ ٹھیک آپ نے کر دیا، فلاں کام آپ نے کیا، آپ نے آ کر پینٹنگ کی جی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیسے لیے وہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن آپ نے وقت نکال کر، آپ کی بڑی ہی مہربانی۔ تو اس انداز کے اندر اگلے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے ایک قدم آگے، اور وہ یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے جو آپ کے گھرانے والے ہیں، میاں اپنی بیوی اور بیوی اپنی میاں، باپ اپنے بیٹے یا باپ اپنی بیٹی سے، یا بیٹی اپنی ماں سے، بیٹا اپنی ماں سے، یا الٹا دوسری طرف دیکھو، کتنی مرتبہ ہم نے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا ہو؟ یہ بہت کم گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ حالانکہ گھرانے کے اندر، چھوٹا سا گھرانہ، ہر ایک کے اندر دل ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ اگلا آدمی میرا اپریشیٹ کرے۔ مثال کے طور بیوی کو کہے جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ جو کھانا بنایا بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا، آپ نے وقت لگایا وہاں کوکر کے پاس، پتہ نہیں کتنی دیر آپ کھڑے رہے، وہ بدبوئیں آپ کے اوپر لگتی رہی، آپ کو پھر بعد میں غسل بھی کرنا پڑا، شاید کپڑے بھی بدلانے پڑے، ونڈو بھی کھولنا پڑا، ٹھنڈی کے اندر آپ کھڑے رہے، یا استری کرتے رہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی۔ کتنی مرتبہ آپ نے اس طرح کہا ہو؟ اپریشیٹ۔ جن کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے ان کا شکریہ کم از کم، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر موقع کے اوپر کرو ورنہ اس کی ویلیو نہیں رہتی، لیکن کم از کم ایوری سو آفٹن، کتنی مرتبہ آپ نے گھر والوں کو، میاں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے میاں کو، کہ آپ اتنی دور گئے تھے، پھر اس کے باوجود ہمیں شاپنگ کے لیے لے گئے اپنی گاڑی کے اوپر، آپ نے وقت گزارا، تھینک یو ویری مچ، شاپنگ بڑی آسانی ہو گئی، وہ پورے جو بیگ ہیں ادھر سے ادھر تک ہمیں اٹھا کر لانے نہیں پڑے گاڑی کے اوپر، آپ ہمیں، تھینک یو، اٹس سو نائس آف یو، جزاک اللہ خیر، آپ کا شکریہ۔ دو تین الفاظ سے اگلے آدمی کا دل تم جیت سکتے ہو۔ ایسے کرتے ہیں، کافی دیر سے کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، لیکن اس موضوع کے اوپر شکریہ اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا بہت اہم یہ پوائنٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی اور بھی بات چیت کریں گے، لیکن فی الحال کچھ کالرز ہیں، ان کے کال بھی لے لیتے ہیں، اور پھر بریک کا وقت ہے اور بریک کی طرف بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں، بات کو مکمل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد جتنی بھی کالیں ہیں وہ کٹھی لے لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا، ان کے ساتھ سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا، وہ اس کا حق ہے، لیکن بہت کم ایسے ہوتا ہے۔ ماں ہونے کے لحاظ سے آپ کے بیٹے نے کچھ نیک کام کیا، کوئی اچھا کام کیا، حالانکہ وہ ان کا حق ہے، آپ وہ شاپنگ کے لیے گئے، شاپنگ واپس لے کر آئے، بیٹا جزاک اللہ خیر، آپ یہ لے کر آئے، سو نائس آف یو،
آپ نے اتنا کہہ دیا، اس کے دل کو تسلی ہو گئی کہ ماں نے اپریشیٹ کیا ہے، بیٹی نے گھر کی تھوڑی بہت صفائی کر لی، بیٹی آپ کا یہ بہت اچھا، یہ آپ نے یہ کام کیا نا، اوپر جو باتھ روم اور ٹوائلٹ اور یہ جتنی بھی صفائی کی، سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ۔ اگلی بیٹی کے دل کھل گیا، اگلی مرتبہ وہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے اور زیادہ تیار ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے گھرانے کے اندر بھی مضبوطی، اور اپنے جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر بھی، اجتماعیت کے اندر بھی، اور معاشرت کے اندر بھی اور زیادہ قریب انسان آ جاتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کا بھی وقت ہو گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آپ کے جو سوالات ہیں وہ سوالات بھی لیں گے، کوشش کریں گے ان کے جواب دینے کے لیے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔